الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، نہ ہم شرابی ہیں نہ شراب کی باتیں کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کیونکہ بیان مختصر کرنا ہے، اس لیے میں نے تلاوت مختصر کی ہے۔ میں نے مختصر سی تلاوت کی، اس میں 3 مسائل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تھوڑا سی ادھر ہو جائیں، ناراض نہ، تھوڑا ان کو نظر نہیں آتا، بچارے تنگ ہوتے ہیں۔ آپ تو اسٹیج پر بیٹھے ہیں نا، تھوڑا سا آپ ٹھیک ہو گئے نا آپ نا بھائی عبداللہ، تھوڑا سا جزاک اللہ۔ بابا جی پھر تنگ ہوتے ہیں نا۔ ہمارے اسٹیج پہ تکلفات نہیں ہوتے، میں نے جہاں رکنا رک جانا ہے، جہاں چلنا ہے وہاں چل پڑنا ہے۔ توجہ رکھیے آپ۔ مشرکین مکہ نے طواف کی جگہ میں کھڑے ہو کے بازو نے خانہ کعبہ کو پکڑ کے کہا، اللہم ان کان ھذا، اے اللہ جو دین محمد ہے اگر یہ حق اور سچ ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ دین مصطفیٰ برحق ہے، اس کا تقاضا یہ تھا ان پر آسمان سے پتھر برستے۔ اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر دین محمد برحق اور سچا ہے ہم پر آسمان سے پتھر برسا، اب اتنا بعذاب علیم، یا ہمیں کسی عذاب سے برباد کر دو۔ انہوں نے عذاب مانگا، ان پر عذاب نہیں آیا۔ مشرکین مکہ سینہ تان کے سر فخر سے بلند کر کے چل سکتے تھے کہ تم جھوٹ بولتے ہو،
ہم سچ بولتے ہیں، اگر تمہارا دین پر حق ہے اپنے خدا سے کہو پتھر برسائے، ہم اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ان پہ پتھر نہیں برسے، وہ فخر و غرور سے گردنیں تان کے چل سکتے تھے، اللہ نے ان پر باوجود پتھر کے عذاب کا مستحق ہونے کے ان پر عذاب پتھر کا کیوں نہیں برسایا؟ اس کی ہم اہل ایمان کو دلیل دی ہے۔ اللہ رب العزت نے دلیل اس لیے دی تاکہ مشرک سینہ تان کے نہ چلے بلکہ ایمان والا سینہ تان کے چلے۔ دلیل کی طاقت جس کے پاس ہو وہ کبھی بھی الجھن کا شکار نہیں ہوتا، دلیل کی طاقت جس کے پاس ہو وہ کبھی رسوا ہرگز نہیں ہوتا۔ مشرکین مکہ نے کہا اللہم اگر یہ دین محمد برحق ہے ہم پہ آسمان سے پتھر برسا دے۔ وہ پتھر کے مستحق تھے لیکن ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے محمد یہ پتھر کے مستحق ہیں لیکن ان کو سزا نہ دینے کی وجہ وہ آپ کی ذات ہے، ان کو سزا نہ دینے کی وجہ وہ آپ کی ذات ہے۔ اب دیکھو دلیل دی جا رہی ہے، ان کو برباد نہ کرنے کی وجہ وہ آپ کی ذات ہے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس لیے کہ ان میں آپ موجود ہیں۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے یہ دلیل تب تو ٹھیک ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارض مکہ پہ تھے، آپ نے ارض مکہ کو چھوڑا تو مدینہ چلے گئے، اب تو آپ ان میں نہیں ہیں۔ ارض مدینہ کو چھوڑا تو تبوک گئے ہیں، اب تو آپ ان میں نہیں ہیں۔ پھر اس آیت کا معنی کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ بندہ اس کا جواب دے دے وَأَنْتَ فِيهِمْ کا معنی یہ ہے کہ جب تک آپ زمین میں ہیں ہم ان پر عمومی عذاب نازل کر کے ان کو ہلاک نہیں کریں گے۔ کوئی بندہ پھر کہہ سکتا ہے یہ تو تب ہے جب آپ زمین پر ہوں، آپ فرش سے عرش پہ چلے گئے ہیں، اب تو آپ زمین پر بھی نہیں ہیں، اب تو انہیں ہلاک کر دینا چاہیے۔ ممکن ہے آپ اس کا بھی جواب دے لیں کہ نہیں، انت فیہم کا معنی یہ ہے کہ جب تک آپ دنیا میں زندہ ہیں تب تک ہم ان پر پتھر کا عذاب نہیں نازل کریں گے۔ کوئی بندہ پھر کہہ دے گا جب اللہ کے نبی دنیا کو چھوڑ کر برزخ اور قبر میں تشریف لے گئے، اب تو آپ دنیا میں نہیں ہیں، ابھی ان پر عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا؟ اب ذرا دلیل کو سمجھنا۔ ضابطہ خدا بندی یہ ہے اللہ نبی کو جس قوم کا نبی بنا کر بھیجے، اللہ جس نبی کو ایک دائرہ نبوت عطا فرمائے، جو قوم نبی کی بات نہ مانے اور مجرم بن جائے، اللہ جب اس کے ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمائے تو ہلاک مجرمین کو بعد میں کرتے ہیں۔ پہلے نبی کا جو دائرہ نبوت ہے اللہ اس دائرہ نبوت سے اپنے نبی کو باہر نکال دیتے ہیں، دائرہ نبوت میں رہنے والے مجرم کو ہلاک فرما دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم مجرم تھی، جب انہیں ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا حضرت نوح کو اس زمین سے نکالا، جودی پہاڑ تک پہنچا دیا، مجرمین کو ہلاک فرما دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا، انہیں مصر سے نکالا، جس زمین کے نبی تھے وہاں ان فرعونیوں کو ہلاک فرما دیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ فرمایا، یہ بستی سدوم ان کا دائرہ نبوت ہے، انہیں وہاں سے نکالا، بستی سدوم کو تباہ کر دیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا، مدین ان کا دائرہ نبوت ہے، انہیں وہاں سے نکالا تو ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ یہ خدا کا ضابطہ ہے، نبی جب تک زندہ ہو اور دائرہ نبوت میں ہو، اللہ اس دائرہ نبوت میں رہنے والے مجرم کو نبی کی وجہ سے عذاب میں پر عذاب کو دے کر کبھی ہلاک نہیں کرتے۔ نمبر ایک، نبی دائرہ نبوت میں ہو، نمبر دو، نبی زندہ ہو،
اللہ کبھی قوم کو ہلاک نہیں کریں گے، یا نبی کو دائرہ نبوت سے نکال لیں گے، یا نبی کو وفات دے دیں گے، پھر مجرم قوم کو تباہ کریں گے۔ مشرکین مکہ نے کہا اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر دین محمد برحق ہے ہم سے آسمان سے ہم پر پتھر برسا دے، خدا نے ہلاک کیوں نہیں کیا؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے محمد یہ پتھر کے مستحق ہیں، ہم ہلاک کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آپ ان میں ہیں، حضور مکہ میں تھے، ان کو ہلاک نہیں کیا۔ انت فیہم، نبی مدینہ میں تھے، انہیں ہلاک نہیں کیا۔ انت فیہم، نبی فرش پہ تھے، انہیں ہلاک نہیں کیا۔ انت فیہم، نبی عرش پہ تھے، انہیں ہلاک نہیں کیا۔ انت فیہم، نبی زمین چھوڑ دنیا چھوڑ کے برزخ میں چلے گئے، انہیں ہلاک نہیں کیا۔ انت فیہم، اللہ ہلاک نبی کے دشمن مجرم کو تب کرتے ہیں جب نبی کو دائرہ نبوت سے نکال دے۔ میرے محمد کا دائرہ نبیت، دائرہ نبوت مکہ بھی ہے، وانت فیہم، دائرہ نبوت مدینہ بھی ہے، انت فیہم، دائرہ نبوت فرش بھی ہے، انت فیہم، دائرہ نبوت عرش بھی ہے، انت فیہم، دائرہ نبوت یہ جہان بھی ہے، انت فیہم، دائرہ نبوت وہ جہان بھی ہے، انت فیہم۔ مجرم قوم کو ہلاک تب کریں گے جب نبی کو دائرہ نبوت سے نکالیں گے۔ میرے محمد کا دائرہ نبوت مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، فرش بھی ہے، عرش بھی ہے، یہ جہان بھی ہے، وہ جہان بھی ہے۔ نہ قیامت تک حضور نے دائرہ نبوت سے نکلنا ہے، نہ مشرک پہ پتھر کا عذاب آنا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، نبی کی مجرم قوم پہ عذاب کب آتا ہے؟ جب اللہ نبی کو دائرہ نبوت سے نکال لیں۔ ہمارے حضور کا دائرہ نبوت اتنا وسیع ہے، اس میں فرش بھی ہے، اس میں عرش بھی ہے، اس میں یہ جہان بھی ہے، اس میں وہ جہان بھی ہے۔ نہ دائرہ نبوت سے آپ نے نکلنا ہے، نہ ہی آپ کے مجرم قوم نے ہلاک ہونا ہے۔ یہ ہمارے پیغمبر کے وسعت دائرہ نبوت کی بنیاد پر ختم نبوت پہ دلیل بھی ہے کہ ختم نبوت پہ آپ نے شاید اس دلیل کو کبھی نہ سنا ہو کہ ختم نبوت پر دلیل بھی ہے بھی ہمارے پیغمبر کی نبوت اگر کسی مقام پہ نہ ہو تو چلو شاید ہم مان لیں کسی نبی کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ ہمارے پیغمبر کا دائرہ نبوت اتنا وسیع ہے، مزید ان کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر مرش فرش کے نبی ہیں، عرش کے نبی ہیں، اس جہان کے نبی ہیں، اس جہان کے نبی ہیں۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، انہیں ہلاک کیوں نہیں کیا؟ اس کی اللہ نے ہمیں دلیل دی ہے، اس کی وجہ ہمارے پیغمبر کا وجود اثر ہے۔ اب دوسرا مسئلہ ذہن نشین فرمائے، ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ جس طرح نیک عمل کی بنیاد پہ وسیلہ دے کر خدا سے مانگنا جائز ہے، اسی طرح پیغمبر کی ذات کا وسیلہ دے کر مانگنا خدا کے جائز ہے۔ نیک عمل کا وسیلہ دے کے اللہ سے مانگے تب بھی جائز ہے، نبی کی ذات کا وسیلہ دے کر مانگیں اللہ سے تب بھی جائز ہے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا تم ذات نبوت کا وسیلہ مانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں مانتے ہیں۔ ذات نبوت کے وسیلے پہ دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا تم کوئی وسیلہ مانتے ہو یا کوئی وسیلہ نہیں مانتے؟ کہا جی ہم مانتے ہیں لیکن ذات نبوت کا وسیلہ نہیں، ہم نیک عمل کے وسیلے کے قائل ہیں۔ میں نے کہا جس کے قائل تم ہو اس پہ دلیل تم دے دو، جس پہ قائل میں ہوں اس پہ دلیل میں دے دوں گا۔ کہا جی ہماری دلیل تو بخاری شریف ہے، یہ جب بولیں گے تو بخاری شریف کا نیچے نام نہیں لیتے جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید علم کا پہاڑ ہوگا، یہ بخاری کے علاوہ بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا دلیل پیش کریں۔ کہا صحیح بخاری میں حدیث الغار موجود ہے، 3 آدمی سفر کر رہے تھے، رات کو غار میں داخل ہوئے، باہر طوفان آیا، ایک چٹان غار کے دھانے پر آئی، اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ ان تینوں نے کوشش کی لیکن اتنی طاقت نہیں تھی،
غار سے چٹان کو ہٹا سکیں۔ ان میں ایک بندے نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ تیرے علم میں ہے میں چچا کی بیٹی پہ فریفتہ تھا، میں نے بہت کوشش کی مگر گناہ میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک روز مجھے اس خاتون نے کہا اتنے پیسے دو اور مجھ سے اپنی خواہش پوری کر لو۔ وہ میں نے پیسے دے دیے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ مجھے اس خاتون نے کہا اللہ سے ڈر جا، میں بد کردار عورت نہیں ہوں، میرے اور میرے بچوں کے پیٹ کا مسئلہ ہے جس پر میں عزت بیچنے لگی ہوں، تو خدا سے ڈر جا۔ میں وہیں سے اٹھ گیا، اے اللہ اس حالت سے اٹھ جانا، گناہ سے باز آ جانا، اگر آپ کی ذات کی وجہ سے ہے، آپ نے میرے عمل کو قبول فرمایا ہے، چٹان ہٹا دیجئے۔ وہ چٹان ہٹ گئی مگر اتنی نہیں کہ باہر نکل سکے۔ دوسرا کہنے لگا اللہ آپ کے علم میں ہے میں روزانہ بکریاں چرایا کرتا، شام کو واپس آ کے اپنے امی اور ابو کو دودھ پلاتا، والدین کو دودھ پلانے کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلاتا۔ ایک شب میں آیا، میری والدہ سو چکی ہے، بچے جاگ رہے تھے، وہ دودھ مانگتے رہے، میں نے نہیں دیا۔ دودھ کا پیالہ لے کے ماں کے سرہانے کھڑا رہا، اچانک ماں کی آنکھ کھلی، میں نے پہلے دودھ ماں کو پلایا، پھر میں نے بچوں کو پیش کیا۔ یا اللہ میرا یوں شب پر جاگنا اگر آپ کے دربار میں قبول ہے، اس عمل کا وسیلہ چٹان ہٹا دیجئے۔ چٹان ہٹ گئی مگر اتنی نہیں ہٹی کہ جس سے باہر نکل سکے۔ تیسرا کہنے لگا اے اللہ آپ کے علم میں ہے ایک شخص میرے پاس آیا، وہ کام کرتا رہا چلا گیا، اس نے مزدوری کے پیسے نہیں دیے، کچھ عرصے بعد آیا، مجھے کہتے ہیں میری مزدوری کی رقم دو۔ میں نے کہا یہ بکریوں کا ریوڑ تیرا ہے، اس کو لے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں مذاق نہ کرو، ذہن میں رکھنا۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک خواب بتاتا ہوں، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت خواب دیکھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک شق ہوئی ہے، ہڈیاں مبارک نکلی ہیں، امام ابو حنیفہ نے سینے سے لگا لی ہے۔ امام صاحب خواب کو دیکھ کر اتنے پریشان ہوئے کہ بیمار ہو گئے، شاگرد گھر میں آ کے بیمار پرسی کرنے لگے۔ کیوں؟ عقیدہ ہے پیغمبر کا جسم محفوظ ہے، عقیدہ ہے نبی کا جسم زندہ ہے، اور میں خواب کیا دیکھ رہا ہوں، الجھن ہو گئی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک اپنے شاگرد کو امام ابن سیرین کے پاس بھیجا کہ جاؤ خواب کی تعبیر پوچھو، میرا نام نہ بتانا۔ شاگرد نے خواب کی تعبیر پوچھی، ابن سیرین فرمانے لگے یہ خواب دیکھنے والا کون ہے؟ کیا جس نے دیکھی منع کیا نام نہ بتانا؟ فرمایا ابو حنیفہ کے علاوہ یہ خواب کون دیکھ سکتا ہے، بتاؤ نام کیا ہے؟ کہا جی یہی نام جو آپ نے پہچانا۔ فرمایا جاؤ ان کو خوشخبری دو، میرے پیغمبر کی سنتیں جو دنیا میں پھیل گئی ہیں ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام اللہ ابو حنیفہ سے لے گا۔ یہ امام ابن سیرین نے تعبیر کیوں دی ہے؟ پیغمبر مبارک کی ہڈیاں مبارک، انہیں سنت سے تعبیر کیوں دی ہے؟ تعبیر ایک مستقل فن ہے، اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے۔ مجھ سے کبھی ساتھی پوچھتے ہیں مولانا صاحب خواب آئی تعبیر، میں کہتا ہوں بیعت کس سے ہو؟ جی فلاں پیر سے۔ میں نے کہا پیر سے پوچھو، کہ جی ان تک رسائی نہیں ہے۔ میں نے کہا تو بیعت مجھ سے کرو۔ میں آپ کو نہیں ترغیب دے رہا، یہ میرا ایک مزاج ہے، میں بات بڑی کھلی کرتا ہوں۔ میں نے کہا تم تعبیر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ آپ سمجھتے اس کو تعبیر کا فن آتا ہے، بیعت میری کیوں نہیں کرتے؟ آپ سمجھتے ہو کہ بندہ نیک نہیں ہے، ہم تو نیک سے بیعت کریں گے نا۔ میں نے کہا جب تک نیکی آپ کے ذہن میں نہیں آتی تب تک ہم سے تعبیر نہ پوچھو، تعبیر اس سے پوچھو جس سے آپ کی بیعت ہے۔ میری بات سمجھنا، یہ تعبیر کیوں دی ہے؟ ایک ہے میں اور آپ، ایک ہے پیغمبر کی ذات۔ توجہ رکھنا، ہماری نماز دین ہے، ہمارا روزہ دین ہے، ہماری زکوٰۃ دین ہے، ہمارا حج دین ہے، ہمارا وجود، توجہ رکھنا، ہمارا وجود دین نہیں ہے، ہمارے اعمال دین ہے،
پیغمبر کے اعمال بھی دین ہے، پیغمبر کا وجود بھی دین۔ اب میری ذات کا انکار کر دو، قیامت کو کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ میں دلیل سے مسئلہ بیان کروں، انکار کر دو، تمہاری گرفت ہوگی۔ بھئی دلیل دے رہا ہے تو کیسے انکار کرتے ہو؟ میری ذات کا انکار کرو، گرفت نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں نبی نہیں ہوں، میں مولوی ہوں۔ مولوی کا مسئلہ دلیل ہوتا ہے، مولوی کی ذات دلیل نہیں ہوتی۔ پیغمبر کا مسئلہ بھی دلیل ہے، پیغمبر کی ذات بھی دلیل ہے۔ یہی وجہ مرزا قادیانی نے دعوی نبوت کر دیا۔ علماء نے کہا زنا کرتا ہے، خلوت میں عورتوں سے ٹانگیں دباتا ہے، اور 2 ٹانگیں نہیں 3 دباتا ہے۔ یہ اس کے حالات میں لکھا ہے، میں کوئی ایسا بات تو نہیں کہہ رہا۔ شراب پیتا ہے، یہ ٹوگ ہے، غیروں کا ایجنٹ ہے۔ کالج کے لوگ کہنے لگے بھئی مسئلے پر تنقید کرو، ذاتیات پہ ہٹ مناسب نہیں ہوتی۔ میں کالج کے نوجوان کے بارے میں یہ ذہن تو رکھتا ہوں کہ دین کا درد ہے، میں یہ ذہن نہیں رکھتا دین کا علم ہے۔ میرے ذہن کو تم قائل کرو، میں مان جاؤں گا۔ دین کا درد اور ہے، دین کا علم اور ہے۔ تبلیغی جماعت کی عالمی محنت میں سر بچشم مانتا ہوں، اس سے دین کا درد پیدا ہوتا ہے، دین کا علم پیدا نہیں ہوتا۔ درد دین الگ ہے، علم دین الگ ہے۔ میرے پاس ایک ڈاکٹروں کی جماعت آئی، تھوڑی دیر بیٹھے اور جانے لگے۔ کہا جی مولانا صاحب نصیحت فرماؤ۔ میں نے کہا کراچی جاؤ گے، بیٹے کی عمر کیا ہے؟ کہتے ہیں 14 سال۔ میں نے کہا اس کو سال کے لیے جماعت میں بھیج دو۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا دین کا کام ہے، اس کو سال لگانا چاہیے۔ کہا جی ابھی تو پڑھے گا پھر سال لگائے گا۔ میں نے کہا چلتا بھی رہے گا پڑھتا بھی رہے گا۔ کہا جی وہاں تو پڑھائی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یہی رونا تو میں روتا ہوں، تبلیغ سے درد پیدا ہوتا ہے، لیکن علم کے لیے مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ تجھے نہ یقین ہے 7 رائیونٹ کا پنڈال ہے، طلب 8 سال کیوں پڑھتے ہیں، 8 سال کیوں نہیں لگا رہے؟ کبھی تم نے وقت لگانا ہے لیکن پڑھنا بھی ہے۔ میں درد دین کا بھی قائل ہوں، علم دین کا بھی قائل ہوں۔ میں افراط و تفریط میں نہیں پڑھتا۔ کالج کے نوجوان کہا جی تم ذات پہ اٹیک نہ کرو، مسئلے پہ بات کرو۔ میں نے کہا بات سمجھو، مرزا غلام احمد قادیانی نے اگر یہ کہا ہوتا میں مولوی ہوں، ہم ذاتیات پہ اعتراض نہ کرتے، اس کے مسئلے پر بات کرتے۔ اس نے کہا میں نبی ہوں، جو یہ نہ میں نبی ہوں، اس کی پہلے ذات دیکھتے ہیں پھر اس کی بات دیکھتے ہیں۔ جو یہ کہ میں مولوی ہوں، اس کی بات کو دیکھتے ہیں، ذات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نبی ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے جب فرمایا میں نبی ہوں، لبثت فیکم عمرا، میں نے 40 سال گزارے تمہارے اندر، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مجھے کیسا پایا؟ جب لبنا کا غیر مرہ، کئی بار آزمایا، ما وجدنا فیک الا صدقا، تجھے سچا پایا۔ قولو، یہ بات ہے، قولو اور لبستو یہ تو ذات ہے، قولو بات ہے۔ پہلے پیغمبر کی ذات پھر پیغمبر کی بات۔ جو کہے نا میں مولوی ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں میرا اس وقت مقابلہ اہل بادر کے مولویوں سے۔ آپ کوئی میرا بیان تلاش کر کے مجھے بھیجنا، میں نے آج تک کسی کی ذات پر اعتراض کیا۔ کیوں؟ میرا مقابلہ مولوی سے ہے۔ مولوی کی ذات نہیں دیکھتے، مولوی کی بات دیکھتے ہیں۔ جو دعوی نبوت کرے پہلے ذات دیکھیں گے پھر بات دیکھیں گے، پہلے ذات دیکھو اور پھر بات دیکھو۔ میں خیر سمجھا یہ رہا تھا پیغمبر کی ذات بھی دین ہے، اس لیے میں عرض کرتا ہوں عمل کا وسیلہ جو مانتا ہے اسے ذات پیغمبر کا وسیلہ ماننا چاہیے۔ اگر عمل دین ہے، پیغمبر کی ذات بھی دین ہے۔ ایک درمیان میں مسئلہ یاد رکھنا، بعض لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں ہم جی وسیلہ مانیں گے، کوئی دلیل پیش کرو، چلو نبی کا مان لیتے ہیں، ولی کا توسل۔ میں نے کہا قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، تقوی اختیار بھی کرو اور وسیلہ بھی حاصل کرو۔ ایک بندہ کہنے لگا او جی وسیلہ سے مراد تو نیک عمل ہے۔ میں نے کہا اگر تو مولوی صاحب ہے تجھے سمجھانا بہت آسان ہے، تقوی سے مراد کیا ہے؟
کہا جی نیک عمل ہے. میں نے کہا وسیلہ سے مراد کیا ہے؟ کہا جی نیک عمل ہے. میں نے کہا اس کو تاکید کہتے ہیں. تقویٰ سے مراد عمل ہے، وسیلہ سے مراد ذات ہے. اسے استئناف کہتے ہیں. استئناف تاکید سے اولا ہوتا ہے. ایک کلام میں تاکید کا استعمال بھی ہو، استئناف کا بھی ہو. تاکید کو چھوڑتے ہیں، استئناف کو لیتے ہیں. اسے بلاغت کہتے ہیں اور قرآن کلام بلیغ ہے. یہ بات مولویوں کے لیے، عوام کو سمجھ آئے تو اچھا، نہ سمجھ آئے تو بہت اچھا. میں واقعہ سنایا کرتا ہوں. حضرت تھانوی نے بیان کیا، ایک مولوی صاحب نے کہا یہ بیان تو عوام کو سمجھ نہیں آیا، پر میں سمجھ آیا. اچھا نہیں سمجھ آیا، بہت اچھا. اس نے کہا حضرت ہمیں تو آپ کی یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی، پر میں مسئلہ سمجھ آیا تو اچھا. مسئلہ سمجھ آ گیا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا. کہ مولانا تھانوی فرما رہے ہیں نہیں سمجھا مسئلہ میں بہت اچھے سے کہتا ہوں. یہ میرے سامنے اب کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. یہ گمراہ تب ہوتے ہیں جب ان کا ذہن بنتا ہے ٹھیک ہے آپ مولانا صاحب ہو، لیکن ڈاکٹر ظاہر کا بھی مطالعہ کم نہیں ہے. آپ بھی عالم ہو، جاوید خامدی بھی چھوٹا آدمی نہیں ہے، آپ کیسی بات کرتے ہو؟ الثانی فرماتے ہیں یہ گمراہ تب ہوتے ہیں جب اپنے عالم کے علم کے قائل نہیں ہوتے. ایک تو مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا، لیکن تھانی فرماتے آج تو ذہن میں آئے گا کہ ہمارے مسلک میں عالم کیسا ہے. اب یہ دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے، مسلک پہ ڈٹ جائے گا. میری گزارش سمجھ آ رہی؟ خیر میں نے کہا تھا میں 3 مسئلے پیش کروں. میں نے اپنے وقت میں پورے مسئلے بیان کرنے ہیں. نمبر 1 مسئلہ بما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ہمارے پیغمبر کا دائرہ نبوت کتنا وسیع ہے. نمبر 2 جس طرح نیک عمل کا وسیلہ دے کے اللہ سے مانگے تو جائز ہے، پیغمبر کی ذات کا وسیلہ دے کر مانگے تو یہ بھی جائز ہے. وَأَنْتَ فِيهِمْ، توجہ رکھنا. مسئلہ نمبر 3 اللہ جب تک نبی کو دائرہ نبوت میں رکھے اور دائرہ نبوت میں زندہ بھی ہو، اللہ نبی کی قوم پر اجتماعی عذاب نازل نہیں فرماتے. نمبر 1 دائرہ نبوت میں ہو. نمبر 2 وہ دائرہ نبوت میں زندہ بھی ہو. ہمارے پیغمبر مدینہ میں تھے، یہاں کے نبی، مکہ میں تھے، وہاں کے نبی، زمین میں تھے، یہاں کے نبی، فرش پہ تھے، وہاں کے نبی، یہاں تھے، یہاں کے نبی، اس جہان میں تھے، وہاں کے نبی. نبی جہاں کا نبی ہوتا ہے وہاں نبی زندہ بھی ہوتا ہے. جب نبی مکہ میں تھے وہاں بھی زندہ، مدینہ میں تھے وہاں بھی زندہ، فرش پہ تھے یہاں بھی زندہ، عرش پہ تھے وہاں بھی زندہ، اس جہان میں تھے یہاں بھی زندہ، اس جہان میں ہے وہاں بھی زندہ. حوالہ چاہیے تو معرفت القرآن مفتی شفیع صاحب کا دیکھو. بس اب تو آسان بات ہو گئی، دیکھ لو جا کے. یہ کیا مسئلہ چھیڑ دیا؟ مفتی شفیع صاحب سے پوچھو یہ کیا مسئلہ لکھ دیا؟ نہیں لکھنا چاہیے تھا آپ کو. یہ معرفت القرآن کی تفسیر جھوٹ نہ بولنا، عوام کے لیے، علماء کے لیے. جی عوام کے لیے ہے. یہ ریڈیو تقریریں ہیں. مفتی شفیع صاحب نے ریڈیو تقریر شروع کی تھی، اس کو لکھا، بعد میں تفسیر لکھ دی. یہ تقریر عوام کے لیے، تفسیر یہ علماء کے لیے. بولو مسئلہ کیا لکھا؟ حیات النبی. آپ کہتے ہیں عوام میں بیان نہ کرو، یہ تو درسگاہ کی بات ہے. تو یہ بات مفتی شفیع صاحب کو سمجھانی چاہیے تھی نا کہ آپ نے خواص کی بات عوام کی تفسیر میں کیوں لکھی ہے. ہم کسی بات سے متاثر نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھ لیں. عقیدہ کبھی نہیں بدلتا، پالیسیاں بدلتی ہیں، طریقہ کار بدلتا ہے، کام کا طرز بدلتا ہے، عقائد کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے. میں نے کتنے عقیدے پیش کیے؟ بولو. نمبر 1 ہمارے پیغمبر کا دائرہ نبوت پوری کائنات ہے. نمبر 2 پیغمبر کی ذات کا وسیلہ دے کر مانگنا خدا سے جائز ہے. نمبر 3 پیغمبر کل بھی زندہ تھے، حضور آج بھی زندہ ہیں. حضور کل بھی زندہ تھے، حضور آج بھی زندہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم پیغمبر کی حیات پہ دلائل بھی رکھتے ہیں اور ہونے والے شبہات کا رد بھی رکھتے ہیں. ہم زندگی مانتے ہیں. 2-3 شبہات کا جواب ذہن میں رکھ لو. حضور پاک کل بھی زندہ، حضور پاک بولو آج بھی زندہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو لوگ کہیں گے جی حضور زندہ تھے، عمر کتنی ہے؟ 63 سال. تو پھر زندہ ہو تو 63 سال عمر کیسے؟ عمر تو 1500 سال ہونی چاہیے.
میں نے کہا آپ کی عمر؟ کہا جی 40 سال۔ میں نے کہا جھوٹ نہ بولو۔ کہا جی کیوں؟ ماں کے پیٹ میں کتنے ماہ زندہ؟ کہا جی 5 ماہ۔ تو میں نے کہا پھر کہو نا 40 سال اور 5 ماہ، 40 سال کیوں بتاتے ہو؟ کوئی جی ماں کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے اس کو عمر میں شمار نہیں کرتے۔ میں نے کہا قبر کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے اس کو عمر میں شمار نہیں کرتے۔ جب کوئی پوچھے نا عمر، اس کا معنی ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے سے لے کر قبر کے پیٹ میں جانے تک کتنے سال زندہ تھا، عمر اسے کہتے ہیں۔ عمر کا معنی تجھے نہیں آتا اور اعتراض ہمارے عقیدے پر ہو رہا ہے، اور صدقے جاؤں میں تمہارے علم دیکھو، عمر کا معنی نہیں آتا، عمر کسے کہتے ہیں، اور اعتراض حضور کی حیات پر ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور قبر پاک میں زندہ ہیں تو آپ کا سانس نہیں، نعرے نہیں، نعرے خطیبوں کا کام ہے، میں آپ کا وکیل ہوں۔ خطیب شور پہ خوش ہوتا ہے، وکیل خاموشی پر خوش ہوتا ہے۔ میں جلسوں میں نعرہ نہیں لگواتا، اس لیے کہ مجھے آپ نے نہیں چلانا، میں نے آپ کو چلانا ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ میری باتوں کا کوئی بھی نام دینا، میں نے جو بات کہنی ہے وہ کہتا ہوں، اور آپ سے متاثر نہیں ہوتا، میرے بارے میں آپ رائے کیا کام کریں گے۔ توجہ رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک زندہ ہے، سانس نہیں گھٹتا۔ میں نے کہا ماں کی پیٹ میں زندہ تھے، سانس نہیں گھٹا۔ اللہ ماں کی پیٹ میں زندہ رکھے تب بھی سانس نہیں گھٹتا، قبر کے پیٹ میں زندہ رکھے تب بھی سانس نہیں گھٹتا۔ سمجھ آ رہی؟ معراج کی رات انبیاء نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، میں نے کہا جی پڑھی۔ آپ تو کہتے ہو قبروں میں زندہ ہیں، قبروں میں زندہ ہیں، تو پھر یہاں بیت المقدس میں کون تھا؟ اگر بیت المقدس میں نبی تھے تو قبروں میں کون ہے؟ یہ سمجھانا ہے کہ جسد مثالی تھے۔ مجھ سے فون پہ مسئلہ پوچھا، میں نے کہا آپ کہاں رہتے ہو؟ اٹک۔ کہاں پڑھتے ہو؟ پنڈی۔ میں نے کہا کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ رہتے اٹک میں ہو، پڑھتے پنڈی میں ہو۔ کہا جی رہتا اٹک میں ہوں، پنڈی پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ میں نے کہا رہتے قبروں میں ہیں، بیت المقدس نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ سمجھ آ گئی؟ انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، ہاں جی پڑھتے ہیں۔ وضو کہاں کرتے ہیں پھر؟ اب یہ سوال آپ پوچھو گے نا، علماء کتابیں تلاش، ہم نہیں کتابیں تلاش کرتے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے ہم پر عقائد کھولے ہیں۔ شبہات کا رد ایسے کھولا ہے کہ میرے لیے الجھن ہی نہیں، شبہ دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ کہا جی پھر وضو کہاں کرتے ہیں؟ میں نے کہا صحابہ کرام نے حضور کو دفن کیا، غسل دیا؟ کہا جی دیا۔ میں نے غسل سے وضو ہو جاتا ہے؟ کہا جی ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا وضو کہاں ٹوٹا تم بتاؤ، کہاں کرتے ہیں ہم بتائیں گے۔ بس بات ختم ہو گئی۔ یہ شبہات ہے جس کو لوگ علم کا نام، یہاں ساتھی آئے ہوں گے، ادھر ہوں گے، کل مجھ سے فون کیا یہاں پہ مولانا صاحب، ایک آدمی نے کہا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے، پتہ لگا وہ زندہ نہیں ہے۔ حضرت خضر کے واقعے میں لمبا واقعہ ہے، اس میں پھر حدیث ابن کثیر کی پیش کی، موسیٰ اور عیسیٰ دونوں زندہ ہوتے تو وہ میری بات مانتے۔ ایک صرف ثابت ہوتا عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ نہیں، حالانکہ وہ زندہ ہیں۔ میں نے کہا بات سمجھو، احکام پہ عمل کی زندگی، نہ وہ قبر ہے نہ آسمان ہے، انسان کے وہ زمین ہے۔ سمجھانا مقصود ہے، زمین پہ زندہ ہوتے تو میری شریعت پہ عمل کرتے۔ ایک زندہ قبر میں ہے اور ایک زندہ آسمان پر ہے۔ ایک زندہ کہاں پر ہے؟ بولو، قبر میں، اور دوسرا آسمان پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اپنی قبر میں، اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں کہاں پر؟ آسمان پہ۔ اور عمل کہاں کرنا ہے؟ بولو، یہ معنی۔ اب عمل کہاں کرنا ہے سمجھ تمہیں نہیں آیا، اور اعتراض آپ نے ہمارے عقیدے پہ کیا۔ آپ کو بات سمجھنی چاہیے تھی نا۔ میں خیر اس پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا، یہ اپنے 3 عقائد ذہن میں رکھ لیں اور اپنا ذہن بنا لیں۔ ہم اپنے اکابر کے عقائد سے رتی اور ذرہ برابر دائیں بائیں ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں آخری جملہ کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا، دوسرے مسلک کے اکابر کی پگڑیاں اچھالنا یہ فرقہ واریت ہے، اپنے اکابر کی پگڑیوں کا دفاع کرنا یہ غیرت ہے۔ دوسرے مسلک کے اکابر کی پگڑیاں اچھالنا فرقہ واریت ہے، اور اپنے مسلک کے اکابر کی پگڑیوں کا دفاع کرنا غیرت ہے۔ ہم فرقہ واریت بھی نہیں پھیلاتے اور ہم غیرت سے بھی نہیں نکلتے۔ کسی کے مسلک پر ہم کیچڑ نہیں اچھالتے، لیکن اپنے مسلک کو بیان کرتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا